جیسے جیسے لوگ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی رہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، ویسے ویسے عوام کی جو متحدیاں ہیں بہت زیادہ اسپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو وہ جیت جائے گا۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ماحول مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو یا پارٹیز کو دبایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ، سپریم کورٹ نے کیسے ٹھوک بجا کے ہیئرنگ کی ہے اور فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا رات 12 بجے تک شیڈیول آپ دے دیں۔ تو اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو آگے یا پیچھے اس طرح کیا جا رہا ہے۔ اوپن ماحول ہے، کھل کے الیکشن ہوگی، اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا، عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ علیم خان آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، جو آپ نے ہمایوں خان صاحب کے بارے میں کہا، ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہماری جو مذاکرات ہیں، ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن میں بیٹھی ہے، اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا۔ اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے۔ ہمارے کے پی میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے، تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں۔ خان صاحب کی جہاں تک آپ نے ہمایوں خان صاحب کی بات کی، وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، اور ہمارے اب وہ ایک مرکزی عہدیدار بھی ہیں، تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے۔ یہ دنیا نے میرا کچھ نہیں، میرا سوال ابھی درکار ہے کہ پورا نام نہیں تھا جو مجھے میں آیا ہی آ جاؤں تو کیسے ہو؟ دیکھیے میں نے لسٹوں کی بات تو ہو گئی، چیئرمین صاحب اور صدر صاحب نے بتا دی۔ میرا بڑی لمبی تاریخ ہے الیکشن لڑنے کی، اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشورے کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن۔ جی یاسین ملکی، دنیا نیوز سے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب جیسے ادھر سارے خان بیٹھے ہیں، ادھر سے بڑا آپ نے تو کوئی بھی جواب دے سکتے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی رہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، قید و بند سوختیں ہو رہی ہیں اندر باہر، اور پولیس والے، اور ویسے ویسے عوام کی جو متحدیاں ہیں بہت زیادہ اسپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہے۔ تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت کو بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو وہ جیت جائے گا۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ نہیں، میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ یہ چیزیں نا کیا سراہی ہیں کہ کیا کس کی پاپولرٹی زیادہ ہے، کس کی پاپولرٹی کم ہے۔ جو میرا اپنا اس خیال ہے، اور جو ہم نے اس طرح کی سرویز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پارٹی کی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے، اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے۔ اچھا، خان صاحب، رانا وحید CNN سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماضی میں جو گزشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلی کاپٹر چلا تھا، اس دفعہ ہیلی کاپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے، یا کہ پنجاب گیو اینڈ ٹیک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کون لیڈ کرے؟ دیکھیں، ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس وقت مناسب ہے کہ یہ بات ہو۔ ابھی الیکشن کا سماں ہے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے رزلٹ کے بعد۔ شعیب باری باری ایک ادھر۔ یہ 3 خان میں سے کس کے؟ ہمایوں خان صاحب چوتھے بھی ہے۔ ہاں، چوتھے بھی ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کون خان صاحب کو ٹریپ کرتا رہا؟ ان میں آپ نے کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں؟ زمان پارک میں کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث رہے ایسا کروانے میں؟ اور دوسرا، ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ راج کماری کنیزا اول اب ان پہ گولہ باری ہو گئی، ہم سے دوستی ہو گئی، پھول بچائیں۔ پہلے میں دیکھیے، ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، بہت اہم۔ اور 2018 کے الیکشن میں
اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بے چینی ہے وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے تھے. اور کم از کم میں نے اپنی پارٹی کی قیادت سے بات نہیں کی، لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئی کے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے، ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصوروار نہیں ہیں، جو قصوروار ہیں ضرور وہ قانون کے مطابق کریں، ان کو بری کریں، اپنے گھروں میں جانے دیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بخوبی جانتے ہیں، اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے، نوجوان ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے، کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی. تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں. میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ آپ یاد رکھیں، سب سے اہم چیز ہماری سیاست تو چلتی رہے گی، معاہدے ہو جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. اصل بات یہ ملک ہے، اصل بات اس ملک کی معیشت ہے. معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں عوام کی بہتری ہوگی. سب سے اہم چیز ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک بجا کے فیصلہ کیا. 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے 5 سال کے لیے بیٹھے تسلی سے، تاکہ ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. دیکھیے، سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں، اور ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے تقدس، وقار اور تشخص کے لیے قائم ہوئی ہے، اور ہم آگے دیکھیں گے. ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والی جماعت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ترقی یافتہ، روشن، خوشحال، درخشاں پاکستان ہے. اور ہم نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی اناد، جھگڑے، تصادم، ٹکراؤ، انتشار، ان سے نکل کے یکجہتی کی بات کرتے ہوئے عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور یہی میری قیادت اور میری پارٹی کا منشور ہے، اور اس کی پاسداری کریں گے. جس کے اوپر بغیر ایڈجسٹمنٹ کے کہے کہ آپ جیت جائیں گے، اس کے لیے مسلم لیگ نون کو آپ کو شیئر مانگنا پڑ رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کی 16 مہینے کی کارکردگی میں آپ کے 2 لوگ جو تھے اس کے اندر کیبنٹ کے اندر تھے. تو کیا اس کارکردگی کا جواب دیں گے عوام کے سامنے، یا کم از کم فی الحال اس پاور پالیٹکس میں بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا، جس طرح بات کی گئی مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن پارٹی کے اندر جو ہے الیکٹیبلس تو بہت آئے اور بڑے نام شامل ہوئے. تو کیا تمام لوگوں کو مسلم لیگ نون جو ہے اکاموڈیٹ کر لے گی، اور جن لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا وہ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ہی دوسرے حلقوں کے اندر الیکشن لڑیں گے؟ اور جو طریقے انصاف کے لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے متبادل کے طور پہ، جب آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں گے تو کیا ان کا رستہ آپ نے بند نہیں کر دیا؟ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا حصہ نہیں بن جاتا. سر، اب دونوں بھائیوں کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا، تو کیٹیگوریکلی ایک تو یہ بات کلیئر کر دوں. ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے. ہمارے اسحاق حقوانی صاحب جو ہیں اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ان تمام باتوں پہ بات ہو رہی ہے جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے. اس لیے یہ آج کہنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا منطقی انجام تک پہنچ گئی ہیں یا پہنچ جائیں گی، یہ قبل از وقت ہے. جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا اور آپ سب کے ساتھ شیئر ہوگا. کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے لیے پرائرٹی ہے، اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کسی کی گردنیں اتار کے
ٹھیک ہے، اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے، یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکل بتا دوں، یہی ہمارے چیئرمین کا حکم ہے، یہ ہماری پارٹی کا بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب کو یہ بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیت جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں، ایسی سیاست ہم نہیں کرتے، نہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مذاکرات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اب تمام دوستوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے آ جائے گا۔